سوال ہے کہ تالی بجانا اور سیٹی بجانے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، تالی بجانا اگر اور سیٹی بجانا یہ لغو و لہو میں یعنی کھیل کود میں شمار ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ وما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء و تصدیہ، ترجمہ کنز ایمان، اور کعبے کے پاس ان کی نماز نہیں مگر سیٹی اور تالی۔ قریش قبل از اسلام کعبۃ اللہ شریف کا طواف کیسے کرتے تھے کہ وہ کپڑے نہیں پہنتے تھے اور دوران طواف تالیاں اور سیٹیاں بجاتے تھے اور اس کو عبادت سمجھتے تھے گویا، معاذ اللہ۔ اس کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں بہار شریعت میں کہ ناچنا، تالی بجانا، ستار، ایک تارہ، دو تارہ، ہارمونیم، چنگ، تنبورا، یہ سب بجانا، اسی طرح دوسرے قسم کے باجے سب ناجائز ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں فرمایا کہ تالی بجانا نصارہ کی سنت ہے، یعنی نصارہ کا طریقہ یا عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں کہ دوران گفتگو ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی دینا ٹھیک نہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا، مذاق میں کوئی بات کرتے ہیں اور ایک یوں کر کے تالی مارتے، سامنے والا ہاتھ دیتا ہے اور تالی کی آواز آتی ہے اور اس کے اوپر کہکہا مارتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ تالی سیٹی بجانا محض کھیل کود تماشا اور طریقہ کفار ہے۔ اب سیٹی، ڈھول، دف، چونکہ ہارمونیم، میوزیکل انسٹرومنٹ، یہ سب ناجائز ہے۔ سیٹی یا سائرن اس صورت میں کہ جب اس سے مقصد لغو و لہو نہ ہو مگر مقصد یہ ہو کہ کسی کو انڈیکیٹ کرنا ہے، کوئی چیز سے خبردار کرنا ہے۔ جیسے صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو بیدار کرنے اور خبردار کرنے کے ارادے سے بغل بجانا جائز ہے۔ جیسے حمام میں بغل اس لیے بجاتے ہیں کہ لوگوں کو اطلاع ہو جائے کہ حمام کھل گیا۔ حمام کسے کہتے ہیں؟ یہ پہلے زمانے میں اس طرح سے اجتماعی طور پر غسل کی ایک جگہ ہوتی تھی، جسے آج کے زمانے میں ہم یوں سمجھ لیں کہ جیسے سوئمنگ پول ہوتا ہے، تو وہاں صرف مردوں کو جانا شرعاً جائز ہے، وہ بھی موٹے کپڑے کے ساتھ، کہ ستر پانی میں گیلا ہونے کے باوجود ظاہر نہ ہو اتنا موٹا کپڑا، کم سے کم ستر ڈھکا ہونا چاہیے اس کا، جو ستر عورت ہے مرد کا۔ تو اب اس کو جیسے اجتماعی طور پہ جہاں پہ غسل کا اہتمام ہوتا ہے اس حمام میں جانے کے لیے، اب اس کے اوپننگ کے لیے کہ بھائی ہاں کھل گیا، کوئی کسی قسم کا سائرن بج جائے۔ اور اسی طرح مزید فرماتے ہیں کہ رمضان شریف میں سحری کھانے کے وقت بعض شہروں میں نکارے بجتے ہیں۔ آپ نے بھی سنے ہوں گے، بعض ایسا ہوتا ہے کہ جیسے جہاں جہاں پر انسٹال ہوتے ہیں، جیسے پولیس لائن وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہاں سے ایک سائرن بجتا ہے، جو غالباً وہ سائرن جنگ وغیرہ کے ایام کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ جب کوئی خطرہ یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ سائرن بجے اور اگر آپ کو آواز آئے تو آپ نے اپنی لائٹیں وغیرہ آف کر دینی ہے۔ تو وہ اس طرح کے سائرن رمضان شریف میں استعمال کیے جاتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ صدر شریعہ مزید فرماتے ہیں کہ یہ صورت لغو و لہو میں داخل نہیں ہے، کیونکہ اس سے مراد یہ سیٹی وہ والی سیٹی نہیں ہے کہ جو بطور کھیل کود کے بجائی جاتی ہے، بلکہ اس سیٹی سے مقصد لوگوں کو خبردار کرنا ہے۔ یوں ہی کارخانوں وغیرہ میں جو سائرن بجتے ہیں، لنچ ٹائم ہو گیا، لنچ ٹائم ختم ہو گیا، یا جنریٹر سے جب الیکٹرک کی لائٹ آ جاتی ہے تو اس جگہ پر بھی بعض لوگ ایک ویسل استعمال کرتے ہیں، ایک آواز بجتی ہے، تو وہ آواز اس لیے ہوتی ہے تاکہ یہ خبردار ہو جائیں کہ لائٹ آ گئی ہے، تو آپ جنریٹر کو آف کر کے جو نا بجلی پہ کنورٹ کر دیا جائے تاکہ ایندھن کا استعمال ضرورت سے زیادہ نہ ہو۔ تو اس صورت میں تو سیٹی وغیرہ جائز ہے، مگر یہ کہ جس طرح سے منہ میں جو ہے نا ہاتھ دے کے لغو و لہو کے طور پہ یا ہوٹنگ کرنے کے لیے اس طرح سے جو سیٹی بجائی جاتی ہے یا کلیپنگ کی جاتی ہے، جو مسٹر ٹائپ کے لوگ جو ہوتے ہیں، جو دنیا کو امپریس کرنے کے لیے دین کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو تالیاں بجواتے ہیں، ایسا کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔